ہے فقط جلسے سجانے سے مقصد حل نہیں ہوں گے، فقط جلسے سجانے سے مقصد حل نہیں ہوں گے، ہے اکثر مسجد خالی نمازی کی ضرورت ہے اکثر مسجد خالی نمازی کی ضرورت ہے۔ حضرات محترم، شاعر لکھتے ہیں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ شاعر لکھتے ہیں ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد نام نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، نام نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں قابل احترام، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں قابل احترام، میں سب کو مانتا ہوں مگر محمد مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر محمد مصطفیٰ کے بعد۔ شاعر لکھتے ہیں دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، ہو جن کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، ہو جن کی فقیری میں بوئے اسد اللہ۔ پڑھے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آپ لوگوں کے سامنے میں چند منٹ کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ حضرات محترم، آپ لوگوں کو میں سناتا چلوں کہ یہ محفل پاک جو ہے آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی میں یہ محفل پاک سجائی گئی ہے۔ حضرات محترم، آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں ہم اور آپ عاشق نبی ہیں، ہم اور آپ نبی کے امتی ہیں۔ حضرات محترم، آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ پروردگار عالم نے دو حقوق متعین کیے ہیں، دو حقوق متعین کیا ہے، ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے۔ حضرات محترم، آپ لوگوں کو میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے مسجدوں میں 5 وقت اذان ہوتی ہے، ہمارے مسجد کے مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کے طرف، آؤ کامیابی کے طرف۔ حضرات محترم، لیکن ہم اور آپ نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ حقوق اللہ ہے، اگر ہم نماز چھوڑ دیں، اگر ہم روزہ چھوڑ دیں، اگر ہم اگر ہمارے اوپر حج فرض ہے، اگر ہم حج چھوڑ دیں، زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دیں، تو یہ حقوق اللہ ہے، چاہے تو پروردگار معاف کر دے۔ حضرات محترم، ایک حقوق العباد ہے جو بندوں کا بندوں پر حق ہے۔ حضرات محترم، بندوں کا بندوں پر حق ہے۔ حضرات محترم، آج ہمارے محلے میں، آج ہمارے گلیوں میں بہت سارے غریب ایسے ہیں جو کھانے کے لیے ترس رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم صاحب نصاب ہے لیکن مویشی کو کھانے کے لیے نہیں دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہاں تک ہمارا حال ہے کہ ہم دوسرے کا حق چھین کے کھاتے ہیں۔ حضرات محترم، جس رسول پاک کے دیوانے ہیں، جس رسول پاک کے عاشق ہیں، جس رسول پاک کے چاہنے والے ہیں، اس نبی کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرات محترم، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاگنے کا وقت ہے۔ اللہ اکبر، رسول اعظم کافی مرض میں مبتلا ہے، رسول اعظم کی طبیعت کافی علیل ہے۔ حضرات محترم، اللہ کے نبی حضرت بلال کو بلاتے ہیں، اے بلال، حضرت بلال کو بلاتے ہیں، سید حضرت بلال کو رسول اعظم حکم کرتے ہیں، اے بلال، مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو کچھ بتانا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کو کچھ دینا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کو کچھ نصیحت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت بلال مدینے کے گلیوں میں اعلان کرتے ہیں، اے مدینے والوں ذرا سن لو، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم حکم کیے ہیں۔ اے بلال، مدینے کے گلیوں میں اعلان کر دو کہ رسول اعظم ہم سبوں کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، مدینے کے گلیوں میں جو دکانیں کھلی تھی وہ کھلی رہ جاتی ہے، جو دکانیں بند تھی وہ بند ہو جاتی ہے، یعنی حضرت بلال کی آواز جن حضرات کے کانوں تک پہنچتی ہے، تمام حضرات مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں۔ اللہ اکبر، مسجد نبوی پہنچنے کے بعد
اللہ اکبر حضرت بلال رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور نبی کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگ مسجد نبوی میں موجود ہیں تمام لوگ مسجد نبوی میں تشریف لا چکے ہیں اللہ اکبر حضرات محترم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ کو حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے کے کاندھے پہ دیتے ہیں اور ایک ہاتھ کو حضرت بلال کے کاندھے پہ دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے سہارے سے مسجد نبوی تشریف لاتے ہیں اللہ اکبر مسجد نبوی تشریف لانے کے بعد اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں کان کھول کے سن لو اگر کسی کا حق مجھ پر ہے تو مجھ سے مانگ سکتے ہو اگر کسی کا حق مجھ پر ہے تو مجھ سے طلب کر سکتے ہو اے میرے صحابیوں اگر تم مجھ سے حق مانو گے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں اللہ اکبر حضرات محترم ایک صحابہ کھڑے ہوتے ہیں نبی کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا آپ پر حق ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ آخر وہ کیا حق ہے اللہ اکبر وہ صحابہ عریضہ پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے 10 دینار پاتا ہوں میں آپ سے 10 درہم پاتا ہوں اللہ اکبر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر اور نبی کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں یا رسول اللہ وہ صحابہ آپ سے 10 دینار آپ سے 10 درہم مانگ رہے ہیں ابوبکر صدیق دینے کو تیار ہے اللہ اکبر وہ 10 درہم دے دیتے ہیں دینے کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں اگر کسی کا مجھ پر حق ہے تو مجھ سے مانگ سکتے ہو اگر کسی کا مجھ پر حق ہے تو مجھ سے طلب کر سکتے ہو میں دینے کے لیے تیار ہوں اللہ اکبر حضرات محترم ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں کھڑے ہونے کے بعد نبی کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا حق آپ پر ہے اللہ اکبر اللہ کے نبی فرماتے ہیں آخر تمہارا کیا حق ہے جو مجھ سے مانگ رہے ہو اللہ اکبر حضرات محترم وہ صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے ساتھ میں فلاں جنگ میں تھا اللہ اکبر جب آپ اپنے کوڑے سے اپنے گھوڑے کو مار رہے تھے تو آپ کا کوڑا گھوڑے پہ نہیں گرا تھا بلکہ میرے پیٹھ پہ گرا تھا میں اس کا حق مانگ رہا ہوں میں اس کا بدلہ مانگ رہا ہوں اللہ اکبر حضرات محترم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اسامہ تم وہ بدلہ مانگ رہے ہو تم اپنا حق مانگ رہے ہو میں تمہارا رسول ہوں خدا نے مجھے بے سہاروں کا سہارا بنا کے بھیجا ہے خدا نے مجھے ایسا مقام عطا کیا ہے جو رسولوں سے افضل ہے جو انبیاء سے افضل ہے اللہ اکبر رسول اعظم فرماتے ہیں اے اسامہ تم اپنا حق مانگ رہے ہو اے اسامہ تم مجھ سے اپنا حق مانگ رہے ہو تو میں دینے کے لیے تیار ہوں اللہ اکبر حضرات محترم اسامہ نبی کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنا حق طلب کر رہا ہوں اللہ اکبر حضرات محترم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں کھڑے ہونے کے بعد اسامہ کے قریب جاتے ہیں قریب جانے کے بعد اسامہ سے کہتے ہیں اے اسامہ تجھے اتنی ہمت کیسے ہو گئی کہ تم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوڑا مارنا چاہتے ہو اللہ اکبر جس رسول کے صدقے میں پروردگار عالم نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا ہے جس رسول اعظم کے صدقے میں اللہ رب العزت نے تمہیں جان عطا کی ہے جس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تجھے بولنے کی قوت ملی ہے اس نبی سے تم اپنا حق کیسے مانگ رہے ہو اس نبی کو تم کیسے کوڑا مارنا چاہتے ہو اللہ اکبر حضرات محترم حضرت عمر بن الخطاب کھڑے ہوتے ہیں کھڑے ہونے کے بعد اسامہ کے قریب جاتے ہیں قریب جانے کے بعد اسامہ سے کہتے ہیں اے اسامہ تجھے پتا نہیں ہے کہ عمر یہاں موجود ہے عمر کے رہتے ہوئے تم رسول کو کیسے کوڑا مارنا چاہتے ہو عمر کے رہتے ہوئے تم رسول سے کیسے بدلہ لینا چاہتے ہو اللہ اکبر حضرت عمر اسامہ سے کہتے ہیں اے اسامہ اگر مسجد نبوی میں میرے نبی موجود نہ ہوتے اگر مسجد نبوی میں
رسول کائنات موجود نہ ہوتے، اگر مسجد نبوی میں رسول خدا موجود نہ ہوتے تو میں تمہارے سر کو تمہارے تن سے جدا کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم اسامہ کہتے ہیں اے عمر تم سائڈ ہو جاؤ، اے عمر تم دور ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم شیر خدا داماد مصطفیٰ مشکل کشا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اسامہ سے کہتے ہیں اے اسامہ تم رسول کو کوڑا مارنا چاہتے ہو، اے اسامہ تم رسول سے بدلہ لینا چاہتے ہو، اے اسامہ تم رسول کو کیسے کوڑا مارنا چاہتے ہو، علی کے روتے ہوئے تم رسول کو کیسے مارنا چاہتے ہو، علی کے خون کو پی جاؤ، علی کے گوشت کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ دو، علی کی ہڈی کو ریزہ ریزہ کر دو، لیکن رسول اعظم کو کوڑا نہ مارو۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم اسامہ کہتے ہیں اے علی مجھے تجھے مارنا نہیں ہے، تمہاری ہڈی کو ریزہ ریزہ کرنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم حضرت بلال اسامہ سے کہتے ہیں اے اسامہ میں ایک عاشق رسول ہوں، اگر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوڑا مارنا چاہتے ہو تو بلال کا جسم موجود ہے، بلال کا تن موجود ہے، بلال سے اپنا حق لے لو، بلال سے اپنا بدلہ لے لو۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم اسامہ تیار نہیں ہے، نبی کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے حق طلب کر رہا ہوں، میں آپ سے اپنا حق مانگ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ رسول اعظم فرماتے ہیں اے اسامہ میں تجھے تمہارا حق دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال کو حکم دیتے ہیں اے بلال اسامہ کے ہاتھ میں کوڑا دو۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال اسامہ کے ہاتھ میں کوڑا دیتے ہیں، کوڑا دینے کے بعد رسول اعظم فرماتے ہیں اے اسامہ اب تجھے اجازت ہے، اے اسامہ اب تجھے مارنے کی اجازت ہے، اب تم مجھے کوڑا مارو، اب تم اپنا بدلہ لے سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اسامہ نبی کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو فلاں جنگ میں تھے، آپ جو اپنے گھوڑے کو کوڑا مار رہے تھے وہ کوڑا علی کا نہیں تھا، یہ جو کوڑا میرے ہاتھ میں ہے یہ علی کا ہے، اور علی کے کوڑے سے اگر میں آپ کو ماروں کیا میرا حق ادا ہو جائے گا؟ اللہ اکبر۔ رسول اعظم فرماتے ہیں اے اسامہ نہیں، اگر تم علی کے کوڑے سے مجھے کوڑا مارو گے تو حق ادا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اسامہ اگر اس وقت کا کوڑا میرا تھا تو حق ادا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو حکم کرتے ہیں اے بلال جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے گھر جاؤ اور میری بیٹی فاطمہ سے کہہ دینا کہ آپ کے ابا جان رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کوڑا منگائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم اسامہ نبی کو کوڑا مارنا چاہتے ہیں، اسامہ نبی سے اپنا حق لینا چاہتے ہیں، تمام صحابہ کرام رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تمام صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال روتے ہوئے سسکیاں لیتے ہوئے فاطمہ الزہرا کے گھر پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد فاطمہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے فاطمہ الزہرا آپ کے ابو جان نے اپنا کوڑا منگائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ پکار کے کہتی ہے اے بلال آخر کیا بات ہے، آج میرے گھر آئے ہو تو روتے ہوئے آئے ہو، اور میرے گھر جب بھی آپ کا آنا ہوا تو مسکراتے ہوئے آتے تھے، ہنستے ہوئے آتے تھے، آخر کس بات نے آپ کو رلائی ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرات محترم حضرت فاطمہ الزہرا پوچھتی رہی، حضرت بلال بتانے کو تیار نہیں ہے۔ حضرت بلال سوچتے ہیں جس طرح میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، جس طرح میرے قدم کے نیچے سے زمین دھنس گئی ہے، ایسا نہ ہو جائے کہ فاطمہ میری زبان سے سن لے کہ اسامہ رسول اعظم کو کوڑا مارنا چاہتے ہیں، تو رسول کی بیٹی فاطمہ کے دل کو دکھ نہ ہو، رسول کی بیٹی فاطمہ کا دل ریزہ ریزہ نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ حضرت بلال سے کہتی ہے اے بلال ذرا بتا تو صحیح آخر کس بات نے رلائی ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت بلال فرماتے ہیں اے فاطمہ الزہرا اے جنتی نوجوانوں کے سردار کی امی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک صحابہ ہے ایک صحابی ہے جن کا نام اسامہ ہے، اسامہ اپنے رسول اعظم
صلی اللہ علیہ وسلم کو کوڑا مارنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ ارشاد فرماتی ہے اے بلال آخر کیوں کوڑا مارنا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت بلال فرماتے ہیں، حضرت بلال فرماتے ہیں اے فاطمہ الزہرا، اے رسول کی بیٹی، اے رسول کے نور نظر، اللہ اکبر، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسامہ فلاں جنگ میں موجود تھے۔ اللہ رب العزت کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے پر کوڑا مار رہے تھے، اور وہ کوڑا گھوڑے پہ نہ لگا بلکہ اسامہ کے پیٹھ پہ پڑا تھا۔ اسامہ اسی گھوڑے کا حق لینا چاہتا ہے، اسامہ اسی گھوڑے کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ الزہرا حضرت حسن و حسین کے قریب جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسن و حسین مصلی پہ آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ الزہرا ایک ہاتھ سے حضرت حسن کا ہاتھ پکڑتی ہے اور ایک ہاتھ سے حضرت حسین کا ہاتھ پکڑتی ہے۔ پکڑنے کے بعد دونوں بیٹوں سے کہتی ہے اے میرے بیٹوں، کیا تجھے خبر نہیں ہے کہ مسجد نبوی میں تمہارے نانا کو، تمہارے رسول کو اسامہ کوڑا مارنے کو تیار ہے اور تم یہاں آرام کر رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ حضرت محترم اسامہ، حضرت محترم حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت فاطمہ الزہرا اپنے بیٹوں سے پکار کے کہتی ہے اے میرے بیٹوں، جنتی نوجوانوں کے سردار، کان کھول کے سن لو، اگر تمہاری موجودگی میں تمہارے نانا کے پیٹھ میں اگر اسامہ کا کوڑا پڑ گیا تو تمہاری امی فاطمہ صبح قیامت تک تمہیں معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت محترم فاطمہ کہتی ہے اے میرے بیٹوں، تمہارے رہنے کے باوجود اگر میرے ابو جان کے پیٹھ پہ کوڑا پڑ گیا تو پھر تمہیں صبح قیامت تک معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ حضرت محترم حضرت حسن و حسین حضرت بلال کے دونوں طرف ہو جاتے ہیں۔ ہو جانے کے بعد حضرت بلال کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد اللہ اکبر، حضرت حسن و حسین حضرت بلال سے کہتے ہیں اے چچا بلال، ذرا یہ تو بتا دیجئے آخر وہ اسامہ کون ہے جو میرے نانا کو کوڑا مارنا چاہتے ہیں، جو میرے نانا سے بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت بلال روتے ہوئے سسکیاں لیتے ہوئے اسامہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کرنے کے بعد کہتے ہیں اے حسن و حسین، یہی اسامہ ہے جو میرے رسول کو کوڑا مارنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم رسول اعظم حکم کرتے ہیں اے بلال، اسامہ کے ہاتھ میں کوڑا دے دو۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال اسامہ کے ہاتھ میں کوڑا دیتے ہیں۔ کوڑا دینے کے بعد اللہ اکبر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے اسامہ، اب تم اپنا حق لے سکتے ہو، اے اسامہ اب تم مار سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے اسامہ اب تم اپنا حق لے لو۔ حضرت حسن و حسین جب اس آواز کو سنتے ہیں رسول کے جسم سے مس ہو جاتے ہیں، رسول کے جسم سے مل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے تنے مبارک سے چپک جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسین نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب تک حسین کے جسم میں جان موجود ہے تب تک اسامہ آپ کے جسم سے کوڑا مار نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے فرماتے ہیں اے علی مشکل کشا، اپنے بیٹے حضرت حسن و حسین کو سنبھالو، حضرت حسن و حسین کو پکڑ لو۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حضرت حسن و حسین کو پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے علی، صرف حضرت حسن و حسین کو سنبھالو نہیں بلکہ جب اسامہ میرے پیٹھ میں کوڑا مارے تو حضرت حسن و حسین کی آنکھوں کو بند کر لو۔ اللہ اکبر۔ تاکہ حسن و حسین مجھے مارتے ہوئے جب اسامہ مجھے مارے حضرت حسن و حسین کی چیخیں نہ نکل جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم حضرت علی اپنے بیٹے حضرت حسن و حسین کو سنبھالتے ہیں۔ سنبھالنے کے بعد اللہ کے نبی
नबी फरमाते हैं ये उसामा अब कोड़ा मारो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसामा नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जब मुझे कोड़ा मारे थे तो मेरे जिस्म में कोई कपड़ा नहीं था और आपके जिस्म में चादर मौजूद है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह आपके जिस्म में चादर मौजूद है, अगर इस चादर पे मैं कोड़ा मारूं क्या मेरा हक अदा हो जाएगा? रसूल आज़म फरमाते हैं ए उसामा, नहीं, अगर उस वक्त तुम खाली पीठ पे, अगर मैंने तुझे खाली पीठ पे मारा है और मेरे जिस्म में चादर है, अगर तुम चादर होते हुए मारोगे तो तुम्हारा हक अदा नहीं होगा। अल्लाह अकबर। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर को जिस्म से जुदा कर देते हैं, अपनी चादर को जिस्म से हटा देते हैं और उसामा को हुक्म करते हैं ए उसामा अब कोड़ा मारो। अल्लाह अकबर। हज़रत मोहतरम उसामा नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जब मुझे कोड़ा मारे थे तो मेरी पीठ आपकी तरफ थी और मेरा चेहरा दूसरी तरफ था, और आप जब मुझे हुक्म कर रहे हैं ए उसामा कोड़ा मारो तो मेरी आपकी पीठ दूसरी तरफ है और आपका चेहरा मेरे तरफ है, अगर मैं आपको कोड़ा मारूं क्या मेरा हक अदा हो जाएगा? अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ए उसामा, नहीं, अल्लाह अकबर। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी पीठ को उसामा के तरफ करते हैं, अल्लाह अकबर, उसामा की नजर नबी के पीठ पे पड़ती है। क्या देखते हैं कि नबी के पीठ पे बहरे नबुवत मौजूद है, यानी नबी के पीठ में वो मोहर मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे नबी को जो नबुवत का मकाम अता किया है उसका मोहर नबी के पुष्ट में मौजूद है। अल्लाह अकबर। उसामा कहते हैं पिता का अबी व अम्मी, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आपके पीठ पे तो वो मोहर मौजूद है जो परवरदिगार ने लगाया है। उसामा आपके पीठ को कैसे कोड़ा मार सकता है? अल्लाह अकबर। हजरत उसामा रसूल के जिस्म से मिल जाते हैं, रसूल के जिस्म से जाके मिल जाते हैं, चिपक जाते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत मोहतरम उसामा से अल्लाह के नबी फरमाते हैं ए उसामा अब तुम क्या कर रहे हो? तुम कोड़ा मारो। अल्लाह अकबर। उसामा कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरा मकसद ये नहीं था, मेरी नीयत ये नहीं थी कि मैं आपको कोड़ा मारूं, बल्कि मेरा मकसद ये था, मेरा इरादा ये था, मेरी नीयत ये थी कि मैं अपने नबी के महरे नबुवत को देखूं। हज़रत मोहतरम अल्लाह के नबी मस्जिद नबवी में ऐलान करते हैं ए अबू बकर सिद्दीक, अगर तुम जन्नत को देखना चाहते हो तो मुझे मत देखो बल्कि मेरे सहाबी उसामा का चेहरा देखो। अल्लाह अकबर। हज़रत मोहतरम ये वो सहाबी रसूल है। हज़रत मोहतरम वक्त की किल्लत की वजह से मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। हज़रत मोहतरम आप और आपके सामने और हमारे सामने एक ऐसी हस्ती मौजूद है। हज़रत मोहतरम उसके सामने बोलने से मुझे भी सोचना पड़ता है, लेकिन ये हुजूर हाफिज़ मिल्लत का करम है, हाफिज़ मिल्लत का करम है कि मैं आप लोग के सामने कुछ बोलने के लायक हूँ। हज़रत मोहतरम मेरे बोलने में अगर कोई सन की गलती गुस्ताखी हुई हो तो हजरत को गवाह बनाकर रब की बारगाह में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम मेरे बोलने में अगर कोई सन की गलती गुस्ताखी हुई हो तो हजरत को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।